بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین ذی احترام، یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں سیکھی تھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر غسل کتنی قسم کا ہوتا ہے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کا مسنون طریقہ، غسل کیسے واجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ آگے شیئر کیجئے گا تاکہ یہ اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئیکن جو ہے نا اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے نا وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سامعین شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو جاتے ہو، ناپاک ہو جاتے ہو، پس تم طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کر لیا کرو۔ جب ناپاک ہو جاتے ہو تو غسل کر لیا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اس غسل کی بات ہو رہی ہے جو واجب ہوتا ہے۔ تو غسل کے واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، جب بندہ جنبی ہو جاتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے قربت سے جو غسل فرض ہوتا ہے، ایک وہ ہے، اور اس کے علاوہ احتلام وغیرہ اگر ہو جائے، چاہے مرد چاہے عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، ان کا غسل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، میت کو غسل دینا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ صورتیں ہیں جن میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری قسم ہے سنت، یعنی غسل سنت۔ وہ کون سا ہے؟ جمعے کے روز غسل کرنا یہ سنت ہے، احرام باندھتے ہوئے غسل کرنا یہ سنت ہے، عیدین یعنی دونوں عیدوں کے اوپر غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور وقوف عرفات کے دن بھی غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ کچھ غسل جو ہے نا یہ دوسری قسم ہے جو سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز تو آپ خصوصی غسل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے وہ ہے غسل مستحب، یعنی آپ لوگ جو ہے جب بھی نہاتے ہیں تو اگر آپ سنت طریقے سے نہا لیتے ہیں تو وہ مستحب غسل ہے۔ تو جو وضو ہوتا ہے یہ طہارت صغریٰ ہوتی ہے اور جو غسل ہوتا ہے یہ طہارت کبریٰ ہوتی ہے، یعنی بڑی طہارت حاصل کرنا۔ تو لہٰذا اسلام کی جو بیس ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ اسلام زیادہ جو زور دیتا ہے وہ طہارت کے اوپر ہی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، وضو اور غسل جو ہے یہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل ہوتا نہیں ہے، کوئی بندگی اور عبادت مکمل ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تو 3 قسمیں ہوئیں، یعنی واجب غسل واجب، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سنت دوسرے نمبر پہ ہے اور تیسرے نمبر پہ مستحب غسل ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں جن میں جو پہلی قسم ہے وہ بہت ضروری ہے، باقی میں سے کمی بیشی ہو بھی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے، تھوڑی سی بات اس کے اوپر کر لیتے ہیں۔ عموماً جو ہے نا وہ جیسے حیض و نفاس والی عورتیں ہیں ان کے اوپر غسل جو ہے نا وہ
فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ احتلام وغیرہ ہو جائے رات کو، یہ عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے، مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں، اپنے کپڑوں پہ تری اور نمی پائی ہے، تو ان کے اوپر بھی غسل جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں اور بیوی کی قربت سے اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ غسل جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا ہے، ان دونوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں غسل کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، جیسے وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض جو غسل میں ہے وہ ہے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ غسل کا طریقہ ہے، یعنی اس کے یہ فرض ہیں۔ اب غسل کا طریقہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے طہارت حاصل کی جائے۔ اگر احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، جسم کے اوپر نجاست لگی ہے، تو وہ جگہ جہاں پہ نجاست لگی ہے سب سے پہلے طہارت حاصل کریں، یعنی استنجا وغیرہ کریں۔ اس کے بعد جسم کے جہاں جس حصے کے اوپر نجاست لگی ہے وہ دھو لیں، تاکہ غسل کے وقت جو نجاست پورے جسم کے اوپر ہی نہ پھیل جائے، اس کو دھونا بھی بہت ضروری ہے۔ طہارت حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز جیسا وضو کرنا ہے، جیسے عام ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ پہلے اپنے دائیں کندھے کے اوپر جو ہے نا وہ پانی بہائیں 3 بار، کہ یہ پورا حصہ جسم کا جو ہے نا وہ تر ہو جائے، یہاں تک کہ پانی جو ہے نا وہ بائیں طرف بھی چلا جائے۔ نمبر 2 پہ آپ نے دوسرے کندھے یعنی بائیں کندھے کے اوپر 3 بار پانی اس طرح بہانا ہے، اور خوب اپنے جسم کو ہاتھوں سے مل کے یعنی پانی ہر جگہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ 3 بار اس طرف پانی ڈالیں کہ پانی دائیں طرف بھی آ جائے، یعنی پورا جو باڈی ہے نا ہماری یہ پانی کے ساتھ تر ہو جائے۔ اور تیسری بار آپ لوگوں نے سر کے اوپر جو ہے نا وہ 3 بار پانی ڈالنا ہے، جو پورے جسم کے اوپر 3 بار پانی بہانا ہے۔ اس سے جو ہے نا ہمارا جسم پاک ہو جائے گا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا عورتیں جو ہاتھوں کے اوپر نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں، تو اس سے جو ناخن ہوتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا، وہ ایک اوپر تہ جمی ہوتی ہے، اس سے بھی غسل نہیں ہوتا۔ لہٰذا غسل کرنے سے پہلے عورتوں کو نیل پالش ریموو کر لینی چاہیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ ناپاکی کی حالت میں، کیونکہ ان کے جسم کا جو ہے نا وہ پاؤں کے ناخنوں کے اوپر بھی نیل پالش لگاتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر بھی لگاتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے ریموو کریں، اس کے بعد غسل کریں اور طہارت اچھے طریقے سے حاصل کریں۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو اس سے ان کی طہارت مکمل نہیں ہوئی، غسل نہیں ہوا، لہٰذا اس کے بعد ان کی کوئی عبادت اور بندگی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اگر بندہ ہے ہی ناپاک تو اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ گناہ گار بھی ہے اور سزا کا مستحق بھی ہے، تو ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب غسل شروع کرنا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ جو ہے نا، اگر آپ طہارت خانے میں یعنی غسل خانے میں واش روم میں ہیں تو وہاں پہ وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاؤں جب آپ نہائیں گے، غسل کریں گے، پانی بہائیں گے تو اس کے ساتھ پاؤں بھی دھل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے تھوڑے سے الگ مسائل ہیں۔ عورتوں نے جب غسل کرنا ہے تو طریقہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ عورتوں کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، اور انہوں نے اوپر سے چوٹی باندھی ہوتی ہے یا پیچھے بال باندھے ہوتے ہیں، اگر تو اتنے ٹائٹ اور کس کے نہیں باندھے ہوئے کہ پانی جو ہے نا وہ بالوں کی جڑوں تک آسانی سے پہنچ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بال نہ بھی کھولیں، اوپر سے پانی بہا لیں تو ان کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بال اتنے سختی سے باندھے ہوئے ہیں کہ پانی کا جڑوں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی سر کے اوپر جو بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا، تو ایسی صورت میں یہ غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نا غسل مکمل ہوتا نہیں ہے۔
اور اگر عورتوں نے بال کھولے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں پورے سر کے بالوں کو دھونا بہت ضروری ہے، یعنی پورے بال تر ہو جائیں اور مکمل جو ہے نا بالوں کو دھونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، وہ بھی غسل کرے۔ تو عورتوں کے مسائل کچھ یوں بھی ہیں، جیسے حیض و نفاس والی عورتیں ہیں تو عموماً عورتوں کی جو حیض کی عادت ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک کی ہوتی ہے، 5 یا 6 دن عمومی عادت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کی عادت 5 یا 6 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، تو اس کے مطابق جو عادت معروفہ ہے، اگر بعض اوقات اس سے کمی بیشی ہو جائے تو اس کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا۔ کم از کم حیض کی مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اگر عورت جو ہے نا وہ 10 دن کے بعد اگر اس کو کوئی ایسی علامت نظر آتی ہے تو وہ اس کو استحاضے میں شمار کیا جائے گا، اس سے غسل واجب ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی عادت تھی 3 دن کی، 5 دن یا 6 دن کی یا 8 دن کی، تو 10 دن سے پہلے اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد پھر کوئی علامت ایسی ظاہر ہو گئی تو لہٰذا اس کے اوپر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اور اگر روزے ہیں تو روزوں کی قضاء اس کے اوپر ہے، اور ایسی صورت میں نمازیں معاف ہیں، یعنی 10 دن کے اندر اگر اس کو دوبارہ یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نمازوں کی معافی ہے، لیکن روزوں کی قضاء کرے گی۔ رمضان کے روزے جو ہے نا وہ بعد کے مہینوں میں، بعد کے دنوں میں وہ رکھے گی۔ لہٰذا ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت ضروری بات ہے، جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ یہ ہے کہ عموماً گھروں میں بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پہ تو شاور لگے ہوتے ہیں آج کل، تو وہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی بالٹی میں یا ٹب وغیرہ میں پانی ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی نہا رہا ہے، تو اگر جنبی آدمی، ناپاک آدمی جو ہے، جو غسل کر رہا ہے، وہ آپ نے بالٹی کا پانی بھرا ہوا ہے، اس کے جسم سے اگر پانی ٹکرا کے اس کے اندر چلا جاتا ہے تو پانی سارا ہی ناپاک ہو جائے گا، اس سے غسل ویسے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جس پانی سے نہانا ہے وہ پانی جو ہے وہ مستعمل نہ ہو، آپ کے جسم سے پانی ٹپک کر اس کے بالٹی کے بیچ میں نہ چلا جائے اور سارا پانی ناپاک نہ ہو جائے۔ اس لیے پانی کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھیں، اور پھر سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو کر جو ہے نا، آپ کے ہاتھ دھونے کے بعد آپ ڈول وغیرہ جو وہاں پہ آپ کے پاس مگ وغیرہ ہے جس کے ساتھ آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہاتھوں کو دھو لینا، اس کے بعد اگر ہاتھ پانی میں چلا جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر خشک ہاتھ پانی میں چلا گیا تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، نہ اسے وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، آپ نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد فوراً ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے آپ نے پیشاب کر دیا، جسم سے خون نکل آیا یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ کا جسم 1 درہم کی مقدار خشک ہونے سے پہلے، درہم ہوتا ہے یہ ہتھیلی کا جو گہرا حصہ ہے نا، ہاتھ کی ہتھیلی کا یہ والا، اتنی جگہ اگر ابھی جسم کی خشک نہیں ہوئی اور وضو ٹوٹ گیا تو غسل بھی جاتا رہا۔ لیکن اگر اتنی جگہ خشک ہو گئی ہے اس کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو وضو تو ٹوٹ گیا لیکن غسل باقی رہا۔ اس میں بھی جو ہے نا وہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ جب یہ طہارت حاصل کر لے اس کے بعد جو ہے نا کچھ دعائیں ہیں، جیسے وہ وضو کے بعد دعا کرتے ہیں، یہی دعا کر لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاک صاف رہنے والے لوگوں میں بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جمعے کے روز غسل کرنا یہ مسنون ہے، جیسے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے غسل کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ دونوں عیدوں کے اوپر غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے، اور اس کے علاوہ احرام باندھتے ہوئے جو ہے نا غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں جس دن لوگ خطبہ سننے کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے، تو اس دن بھی غسل کر لیا جائے، اگر نہیں بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، کر لینا چاہیے۔
یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھیں کچھ غسل کے حوالے سے ضروری چیزیں جو آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو اس کے علاوہ غسل کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، لوگ بڑے اس معاملے میں جو ہے نا وہ شرمسار ہوتے ہیں، حیا کے مارے کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ غسل کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ غلط طریقے سے غسل کرتے ہیں، یعنی جب گئے واش روم میں تو جاتے ہی وہ شاور کھولا اور سر نیچے ڈال دیا، اور اس سے جو ہے نا وہ طریقہ جو مسنون ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ لہذا سب سے پہلے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے 3 بار، پھر بائیں کندھے کے اوپر 3 بار پانی ڈالیں، پھر پورے سر کے اوپر 3 بار پانی ڈالیں، پورے بدن کے اوپر پانی بہائیں۔ اور اکثر لوگوں کو جو سر درد کی شکایت ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ پورا جسم تو ہیٹ اپ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور آتے ہی اگر سر کے اوپر پانی ڈال دیا تو نیچے سے جتنا غبار تھا، جتنی حرارت اور تپش تھی وہ دماغ کو چڑھی، اور اکثر اس سے سر درد ہوتا ہے، اور دماغ میں طرح طرح کی جو ہے نا وہ وسوسے اور باتیں آتی ہیں، اور بہت پریشانی کے عالم میں جو ہے نا وہ انسان رہتا ہے۔ تو لہٰذا سر درد جو ہے نا اس کا بہترین علاج ہے کہ سنت کے مطابق غسل کیا جائے، یعنی سب سے پہلے سر کے اوپر پانی نہیں ڈالنا بلکہ کندھوں کے اوپر پانی ڈالنا ہے، دونوں دائیں اور بائیں کے اوپر، تاکہ پورا جسم پہلے ٹھنڈا ہو جائے، پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں تاکہ آپ کو سر درد کی تکلیف اور اس طرح کی کوئی شکایت بھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کی ہیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں جی غسل کرنے کے بعد وضو پھر کرنا چاہیے؟ بھئی غسل جو ہے یہ طہارت کبریٰ ہے، بڑی طہارت ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ، کیونکہ پہلے غسل سے وضو کر لیا تھا، اس کا سارا طریقہ جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کر لیا ہے، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذکر فکر جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پھر سے دہرا دیتے ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے بدن کے اوپر پانی اس طرح بہانا کہ سر کا کوئی بال بھی خشک یا جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ اس سے جو ہے نا وہ غسل ہو جاتا ہے، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی غسل کے حوالے سے کویسچن ہوگا تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا، انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی موضوع کے اوپر کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ فقہی مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فرسٹ ایئر کی کلاسز ہیں ان کی اسلامیات اور انگلش کی تیاری کے بھی لیکچرز جو ہیں نا وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور لائک بھی کیجئے گا، اپنے کمنٹس بھی کیجئے گا، اور ساتھ بیل والا بٹن جو ہے نا اس کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔